لیکن اب یہ روایت توجہ سے سنیے، تفسیر نور الثقلین میں اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ روایت چوتھے امام سے آئی ہے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ مدینے سے نکلا، مکے سے جب نکلا، حج کو عمرے سے بدل کے آقا حسین جب چلے، تو پورے سفر میں جب ہم کہیں اسٹے کرتے تھے، جسے عربی میں کہتے ہیں منزل کرنا، صبح سے شام تک قافلہ چلے گا پھر شام کو رکے گا، جب کبھی ہم کہیں رکتے تھے تو میرا بابا جب اترتے تھے وہاں پہ تب بھی حضرت یحییٰ کا تذکرہ کرتے تھے، اور جب اگلی صبح کو وہاں سے دوبارہ روانہ ہوتے تھے تو حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے. ہم اور آپ آقا حسین کے ذکر کو اپنی زندگی کا سبب سمجھتے، اور آقا حسین کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سفر کربلا میں ہر منزل پر پہنچنے کے وقت بھی اور وہاں سے روانہ ہونے کے وقت بھی حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا. اور یہ جملہ جو کربلا میں کئی بار دہرایا، کتنی ذلیل اور پست ہے یہ دنیا کہ اللہ کے اتنے نیک بندے کا سر کاٹ کر ایک بدکار اور بد کردار کے سامنے لایا گیا، اور مصائب حضرت یحییٰ پہ غمگین ہوتے ہیں. تو حضرت یحییٰ شہید راہ خدا بھی ہیں، بلکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی آتی ہے امام معصوم کی جانب سے. عموماً چاند رات کی مجلس میں یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن چاند رات کی مجلس ذرا سی موضوع سے ہٹ گئی تھی، تو ایک دو باتیں آج مکمل کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یاد کرو اللہ کی اس خاص رحمت پر جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پہ نازل کی، اور وہ یہ ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارنے کے بعد اولاد مانگی نا. اچھا اولاد جو مانگی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا، یہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث بنے میرا. شہزادی کونین نے خطبہ فدق میں کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یحییٰ وارث بنے زکریا کے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نبی کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ کسی کے وارث بنتے. تو یہ آیت کو شہزادی نے بطور دلیل پیش کیا تھا. تو اب وہ کیا تھا، اس سے پہلے تھا انی خفت من موالی، میں ڈر رہا ہوں اپنے مال کے حوالے سے کہ اگر میرا کوئی وارث نہیں ہوا تو جن کے ہاتھ میں لگے گا وہ ضائع کر دیں گے. خاص حضرت یحییٰ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے مال کا وہ وارث چاہیے تاکہ میرا مال ضائع نہ ہونے پائے. یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے. تو اب وہ جو میں جملہ کہہ رہا تھا اسے مکمل کر کے، جو بیچ کا جملہ کٹ گیا اسے مکمل کروں کہ اس میں مال کی حفاظت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، جس کو اللہ نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت. تو کہا یہ سورہ کی تلاوت تمہارے مال کو پروٹیکشن دیتی اور جان کو، کیونکہ پھر حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا، اور قرآن کریم نے کہا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. بس یہ تھوڑی سی باتیں کہ اے یحییٰ، اے زکریا، تم نے دعا مانگی، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے تمہیں ایک بیٹا یحییٰ عطا کیا ہے، جان دا بیپٹسٹ، لیکن اصل نام تو یحییٰ، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. امام معصوم نے فرمایا کہ میرے دادا آقا حسین اور جناب یحییٰ میں کئی چیزیں سملر ہیں. ان میں سے ایک سملرٹی یہ کہ یحییٰ کا نام بھی قرآن کہہ رہا نبشرک بغلام اسمہ، ہم ایک ایسا بیٹا تمہیں دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. یہ نام بھی اللہ نے رکھا. بیٹا تو اللہ دیتا ہے، نام تو ہم اور آپ رکھتے ہیں. کہا کہ یحییٰ وہ ہے جو قرآن نے کہا نام ہم نے رکھا، اور میرا دادا حسین بھی وہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے رکھا. یہ روایت تو آپ سنتے ہیں نا کہ جب مولا پہنچے شہزادی کے پاس کہ بچے کا نام کیا ہے، کہا اے ابوالحسن آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں، اور مولا نے کہا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں، اور رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں، یہ نام آسمان سے آئے گا. جبرائیل وہ نام لے کے آئے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سملرٹی تھی، دونوں کا نام اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوا. پھر قرآن نے اسی آیت میں کہا کہ ہم نے یحییٰ کو وہ نام دیا ہے کہ لم نجعل، اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. کائنات کی پہلی پرسنالٹی ہے جن کا نام یحییٰ، اور کہا یہی ہمارے دادا ہیں کہ حسین عربی کا لفظ ہے،
ذرا بہت کامن سا لفظ ہے، لیکن کسی عرب کے ذہن میں نہیں آیا کہ اپنے بچے کا نام رکھے۔ پہلی شخصیت جس کا نام حسن رکھا گیا وہ بھی فاطمہ کا بڑا بیٹا تھا، دوسری شخصیت جس کا نام حسین رکھا گیا وہ فاطمہ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یحییٰ کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ یحییٰ کا نام بھی اس سے پہلے کائنات میں کسی کا نہیں تھا، حسین کا نام بھی حسین سے پہلے پوری کائنات میں اور خاص طور پر عرب دنیا میں کسی کا نہ تھا۔ امام نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو۔ یہ آپ 3 شعبان کی محفلوں میں سنتے ہیں کہ اور یہ 2 بچے ایسے کہ جن کی پریگننسی 6 مہینے کی تھی، یحییٰ بھی 6 مہینے کی پریگننسی تھی، اور آقا حسین بھی۔ میں زیادہ وقت اس پہ نہیں دینا چاہتا، آپ یہ شعبان کی محفلوں میں سنتے ہیں۔ اور کہا یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دونوں، اب یہ امام دونوں کو سیملیرٹیز بتا رہے ہیں کہ کیسی مشابہتیں ہیں۔ کہا کہ دونوں یحییٰ بھی اور میرا دادا حسین بھی دونوں وہ تھے کہ جن کی شہادت کے بعد 40 دن تک ہر صبح و شام کو سورج روتا تھا۔ راوی نے پوچھا مولا سورج کیسے روتا؟ کہا کہ جو سورج کا رنگ ہوتا ہے سن رائز کے وقت اور سن سیٹ، یہ بالکل پیور بلڈ کا رنگ بن جاتا تھا، بالکل سرخ رنگ کا۔ 40 دن تک جناب یحییٰ کی شہادت کے بعد بھی یہ ہوا اور میرے دادا کی شہادت کے بعد بھی یہ ہوا۔ اور امام معصوم نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں جن کا سر کاٹ کر بدکار ہو، بد کردار ہو، جس کی ولادت بھی صحیح نہیں ہے، اس حکمران کے سامنے رکھا گیا۔ یہ جناب یحییٰ بھی اور آقا حسین۔ اور پھر امام معصوم نے فرمایا کہ دونوں وہ ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان سے جو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی تھی، سرخ رنگ کی، سرخ قطرے، بارش نہیں، یہ بہت ہی ہلکی سی بوندا باندی ہوتی کہ اگر تم کوئی کپڑا آسمان کے نیچے بچھا کے رکھو تو تھوڑی دیر میں وہ سرخ نظر آنے لگتا۔ 40 دن تک آسمان رو رہا ہے، جو سورہ فرقان کی ایک آیت میں بھی اشارہ۔ اور اسی طرح سے میرا دادا حسین بھی، یہ آقا حسین اور جناب یحییٰ دونوں کو اس طرح سے خود امام معصوم کمپیئر کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں ایک 7ویں بات بھی، اور وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ کو بھی کا کٹا ہوا سر بھی جس دربار میں پیش کیا گیا وہ ڈیمسکس کی اسی مسجد میں ہے، اور آج بھی ان کا وہاں پہ روضہ ہے۔ جو لوگ سیریا کی زیارت کر چکے ہیں اور اب تو انڈیا، پاکستان اور دوسرے ملکوں سے یورپ، آسٹریلیا، سیریا کی زیارت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے اندر جان دا بیپٹسٹ کی جو قبر ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا، وہ روضہ ہے ان کا باقاعدہ، زری ہے اس کے اوپر۔ اور اسی مسجد کے اندر یزید کا بھی دربار تھا جس میں آقا حسین کا کٹا ہوا سر لایا گیا۔ تو یہ سورہ مریم کا آغاز بھی کربلا سے ہو رہا، کاف کربلا۔